اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک لارب کتاب ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور غلطی کو درست کریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ برادران اسلام، قرآن پاک تم ہی پکار رہا ہے، درد بھرے انداز میں تم ہی پیغام دے رہا ہے، جلدی سنبھل جاؤ، جلدی سنبھل جاؤ، غلط راستہ چھوڑ کر نیکی کی طرف نکل جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ جب موت آئے گی تو سوائے افسوس اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ جلد اپنے گناہوں کو چھوڑ کر سچے دل سے توبہ کر لو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، توبہ مسلمانوں کی قبول ہوتی ہے، کافروں کی توبہ نہیں قبول ہوتی ہے، اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی نیکی لکھی نہیں جاتی، اس کی نیکی لکھی نہیں جاتی جب تک وہ کلمہ پڑھ کر اسلام نہ لائے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی۔ جب انسان قرآن پاک کی توہین کر کے یا حدیث شریف کی توہین کر کے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی توہین کر کے کافر ہو جاتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ اپنا رجسٹر یعنی دفتر لے کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، یا اللہ تیرا فلاں بندہ کافر ہو گیا ہے اور تیرا حکم ہے کہ کسی کافر کی نیکی نہ لکھو، اب مجھے اجازت دے دو کہ میں آسمان میں رہ کر تیری عبادت کروں جب تک کہ وہ توبہ کرے گا وہ شخص اسلام میں داخل نہ ہو جائے گا۔ اس لیے سرکار کی توہین کرنے والے پر فرض ہے کہ کلمہ پڑھ کر اسلام لائے اور توبہ کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قرآن پاک میں درس دیتا ہے کہ اے مومنو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو یعنی گناہ کر چکے ہو تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دیں تو تمہارے لیے نجات ہے۔
ایک عربی شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، روتے ہوئے بڑے درد مندانہ انداز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ نے جو کہا ہم نے سنا، جو آپ پر نازل ہوا اس کو ہم نے پڑھا، میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میرے دوستو بھائیو توجہ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی کا یعنی اللہ تبارک و تعالی کا کے فرمان کے مطابق، اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق اللہ تعالی سے معافی مانگنے کے لیے آپ کی قبر انور پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ میری سفارش کر کے میرے گناہوں کو معاف کرائیے۔ اتنا وہ شخص کا کہنا تھا کہ قبر انور سے آواز آئی، اے عربی شخص، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گناہ کو بخش دیا ہے۔ میرے دوستو بھائیو توجہ فرمائیے، آپ غور کیجئے اس عربی کو قرآن پاک پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا یقین تھا۔ قرآن پاک پر عمل کر کے وہ شخص عربی نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج بھی اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک پر کی گئی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو ہمارے سارے گناہ مٹ سکتے ہیں، کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اگر گناہوں کے یعنی گناہوں سے پھنس گئے ہیں تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر توبہ استغفار کریں اور اس پر قائم رہیں، تو ہم گناہوں کے یعنی گناہوں سے نکل کر نیکیوں کی پر بہار وادیوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہی توبہ کیجیے اور گناہ نہ کرنے کا اپنے پکے سچے دل سے وعدہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سب آکے آمین ثم آمین۔